السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ،
وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعَهُ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے، جو تمام جہانوں کا مالک، خالق، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا ہے۔ درود و سلام درخت کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، شبنم کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام تر مسلمانوں کو، مومنین کو بھائی بھائی بنایا ہے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کا قرآن دیتا ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن لوگ جو ہیں اخوۃ، آپس کے اندر بھائیوں کی طرح ہیں۔ ایمان کا جو تعلق ہے وہ خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھائی بھائی کا تصور دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے مومنوں کا تعلق قائم رکھنے کے لیے ان کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق جو نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے وہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تو اس سے ملے فسلم علیہ تو اس پر سلام کہہ۔ یہ مسلمان کا سب سے پہلا حق ہے دوسرے مسلمان پر۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے فسلم علیہ تو اس کو سلام کہہ۔ دوسرا حق نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب وہ تجھے کسی قسم کی دعوت دے فَأَجِبْهُ تو اس کا جواب دے۔ مطلب یہ ہے کہ تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب وہ تجھ سے کوئی خیر خواہی طلب کرے، کوئی اچھا مشورہ مانگے، فَانصَحْهُ تو اس کی خیر خواہی کر۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، میں آپ کی کیسے خیر خواہی کروں۔ اپنے نظریے کے حساب سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی معاملہ اگر آپ کے ساتھ ہو، آپ کو جو اس میں بہتری لگتی ہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ وَإِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینکے، اس کو چھینک آئے، فَحَمِدَ اللَّهَ، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَشَمِّتْهُ تو اس کا جواب دے، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ۔ پانچواں حق نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اس کی بیمار پرسی کر۔ اور سب سے آخری اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو چھٹا حق دوسرے مسلمان کا بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، کہ جب وہ فوت ہو جائے، پہلے جو 5 حق تھے وہ اس کی زندگی کے حساب کے ساتھ تھے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے حقوق کو ادا کر. فوت ہو گیا ہے، حق ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. فوت ہو جانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے چل. مطلب کیا ہے کہ تو اس کے نماز جنازہ کے لیے جا. یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام کہ جو ہم کو ایک تسبیح کی طرح پرو کے رکھ رہا ہے. ہمارے ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہیں اس کا بتلا رہا ہے. تو ان 6 حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے آج اس کے اوپر بات ہوگی. نبی علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تو اسے ملے تو اس کو سلام کہہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان والے بن جاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کا بتلایا بھی کہ تم ایمان کی حالت میں کس طرح رہ سکتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو. اور ساتھ ہی فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں رہ سکتے یہاں تک کہ تم آپس کے اندر محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اگر مسلمانوں کی آپس کے اندر محبت نہیں ہے تو ہمارے اپنے ایمان کی ہمیں خیر منانی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرنے، اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ توحید رکھنے کے باوجود، نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننے کے باوجود ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے جدا کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس کے اندر محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. یہیں پر نہیں، نبی علیہ السلام نے، نبی آخر الزمان نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ ہم آپس کے اندر محبت والے کیسے رہ سکتے ہیں، ہماری آپس کے اندر محبت کیسے رہ سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں میں ایسے معاملے کے نہ بتلا دوں، ایسا امر نہ بتلا دوں، ایسا معاملہ نہ بتلا دوں کہ جس کو تم کرو تو تم آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہ سکو گے. صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز رکھی ہے، فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس کے اندر سلام کو عام کرو. آپس کے اندر کسی کو بھی ملو، ایک دوسرے میں سلام کو پھیلاؤ. جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملو اس کو سلام کرو. اور صرف سلام ایسے ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بندہ جانتا ہے صرف اس کو سلام کرنی ہے. جو بندہ جانتا ہے، پتہ ہے میرے چاچے کا بیٹا ہے، میرے تائے کا بیٹا ہے، صرف اسے ہی سلام نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. نبی علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آتا ہے نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی بتلائیے کون سا اسلام زیادہ بہتر ہے. اسلام تو اس نے قبول کیا ہوا تھا،
پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ کون سا عمل میں کروں کہ وہ میرے لیے بہترین بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر 2 عوامل بتائے ہیں۔ سب سے پہلا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تو کھانا کھلایا کر، لوگوں کو کھانا کھلایا کر، یہ تیرے لیے سب سے بہترین اسلام ہے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ تو سلام کہا کر، اس کو بھی کہا کر جس کو تو جانتا ہے، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کہا کر۔ یہ نبی علیہ السلام کی ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم نے کس کس کو سلام کہنا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کئی ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے دوسروں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تو نے فلاں کو سلام نہیں کرنا۔ بھئی یہ کہاں کا اسلام ہے؟ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے۔ اور نبی علیہ السلام ایک سائل کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تو اس بندے کو بھی سلام کر کہ جس کو تو جانتا ہے، اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کر۔ اور نبی علیہ السلام نے آداب بتلائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ بڑے آدمی کو سلام کہے، یہ اس کے لیے اس کا احترام ہے۔ چھوٹا بچہ ہے وہ بڑے کو سلام کہے، بڑے آدمی کو چھوٹے بچے کو سلام نہ کہنا پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، کہ چھوٹا بچہ بڑے آدمی کو سلام کہے۔ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَائِدِ، اور جو آدمی رستے سے گزر رہا ہے، وہ جو رستے کے اندر بیٹھا ہوا آدمی ہے کہیں پہ مل جاتا ہے تو گزرنے والا اس بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، اور جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں، کہ ایک آدمی آیا ہے، 2 آدمی آئے ہیں، 3 آدمی آئے ہیں، اور آگے جو ہے وہ ایک پوری محفل ہے، پوری ایک مجلس ہے، جو تھوڑے آدمی آئے ہیں وہ پوری مجلس کو سلام کہیں۔ اور اسی طرح مسلم کی روایت کے اندر اس بات کا بھی اضافہ ہے وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، کہ جو آدمی کسی گاڑی پر سوار ہے، موٹر سائیکل پر سوار ہے، کسی بھی سواری پر سوار ہے، اگر وہ گزر رہا ہے، رستے میں کوئی پیدل مل جاتا ہے تو اس جو گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے وہ جو پیدل چلنے والا ہے اس کو سلام کہے، کیونکہ اس نے تو آگے سے گزر جانا ہے۔ تو گزرنے والا، سواری پر بیٹھ کر گزرنے والا، عام پیدل جو چلنے والا ہے اس کو سلام کہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بھی بتلائی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کے اس نے السلام علیکم کہا، آ کر بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک اور آدمی آیا، آ کے اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے مفت کی نیکیاں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں، اور ہم 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور ہم 30 نیکیاں کمائیں۔ صحابہ کرام کا ہم عمل دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ بازار کے اندر جایا کرتے تھے، کسی بھی لین دین کے لیے نہیں، صرف اس وجہ سے جاتے تھے کہ وہاں پر جا کر میں لوگوں سے ملوں، ان کو سلام کہوں تو یہ میری نیکیوں کے اندر اضافے کا باعث ہے۔ تو ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، ہم آتے ہیں سلام نہیں کرتے، گھروں کے اندر جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، ہم کسی کو کال ملاتے ہیں، بات شروع کر دیتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے، ہم کسی کو میسج کرتے ہیں، ہم اس کو سلام نہیں لکھتے۔ تو محترم بھائیو، سلام
کہنا چاہیے، یہ ہماری آپس کے اندر محبت کا باعث ہے۔ اور وہی بات کہ نبی علیہ السلام کی دوہری حدیث دوبارہ دہرا دوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ یہاں تک کہ تم آپس کے اندر محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور محبت کا جو درس دیا ہے اور ساتھ محبت کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس کے اندر سلام کو عام کرو۔ محترم بھائیو، صحابہ کرام کا عمل ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ ہم سلام کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے سگے بھائیوں سے ملنے تو کیا بات کرنے سے بھی راضی نہیں ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کرنے سے بھی راضی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھے۔ 3 راتیں گزر جائیں اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھے، اس سے ناراض رہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ حرام عمل ہے، یہ حرام کام ہے کہ 3 راتیں گزر جائیں ہم اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح چھوڑے رکھیں کہ ہم اس سے کلام ہی نہ کریں، اس سے ناراض رہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان کی کیفیت بتلائی ہے کہ یلتقیانی فیعرض ھذا ویعرض ھذا، کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، کوئی خوشی کا موقع آ جاتا ہے، کوئی غمی کا موقع آ جاتا ہے، رستے کے اندر آپس کے اندر ملاپ ہو جاتا ہے، رستے میں مل جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے ایک دوسرے سے ملتے نہیں، بات نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک بتلایا، اور یہی حالت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ کئی لوگ ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے ملتے نہیں ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، سال گزر گئے ہیں، ہم نے ان سے بات بھی نہیں کی، کبھی بھول کے میسج بھی کر دیا ہو کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حالت ہو، اور ساتھ بتلایا کہ وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، حالت یہ ہے کہ ایک ادھر کو منہ پھیر رہا ہے، دوسرا ادھر کو منہ پھیر رہا ہے، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے یبدأ بالسلام، جو سلام کے ساتھ ابتدا کر رہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کو رستے کے اندر مل لے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو غلطی کوتاہی ہوگی وہ میری طرف سے معاف ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اور پھل دار جو درخت ہوتا ہے نا وہی جھکا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ ان دونوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کر لے۔ اور اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک نسخہ دیا ہے نبی علیہ السلام نے، ایک تعلیم دی ہے جنت کے داخلے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، جو سب سے پہلے جو میں نے نبی علیہ السلام کے الفاظ سنے وہ کیا تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلی کہتے ہیں جو میری کانوں نے آواز سنی تھی نبی علیہ السلام کی، وہ یہ تعلیم تھی، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، دعوتیں کیا کرو، یہ بھی آپس کے اندر رغبت کا باعث ہے، اس کے ساتھ بھی آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں کو بڑھاؤ۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ وہ کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ تہجد کی نماز ہے، وہ نماز تہجد کی نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تدخل الجنت بسلام، اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخلہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔